کراچی میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری، گیس بھی رات کے اوقات میں غائب۔ شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ تفصیل سید نعمان گل کی رپورٹ میں۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ شہر قائد میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے اذیت بن گئی۔ مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ معمول، گیس بھی نایاب۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس اور بجلی کی بندش سے بہت پریشان ہیں۔ صبح بچوں کو ناشتے کے بغیر اسکول بھیجتے ہیں، رات میں کھانا نہیں بنا سکتے، بجلی بھی غائب رہتی ہے۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو گیس بالکل بھی نہیں ہوتی۔ صبح چولہا جلانے کے ناشتہ کرنے کے لیے جو گھر میں گیس چائے پراٹھے بنتے ہیں تو اس کی مشکلات بہت ہوتی ہے، اور جو مشکل بچوں کو جو کھانا کھلانا ہوتا ہے، صبح ناشتہ کرانا ہوتا ہے، اسکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ گیس کی تو وہ حالت ہے، وہ دیکھیں لوگ لائن میں لگ کے یہاں سلنڈر لا کے بیچارے بھرواتے ہیں، عورتیں آتی ہیں بیچاری بھرواتی ہیں، کیا کریں۔ کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، بلال کالونی، ملیر، کالا پل، اختر کالونی، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، پاک کالونی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، لائنز ایریا اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے۔ رات میں گیس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ شہریوں کا متعلقہ حکام سے مطالبہ ہے کہ بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ شہر میں چکن گونیا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا۔ مختلف اسپتالوں میں روزانہ درجنوں کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ابراہیم کی رپورٹ میں جانیے۔ کراچی میں بارشوں کے بعد گندگی اور مچھروں کی بہتات، چکن گونیا کے کیسز بڑھنے لگے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 5 ماہ میں 140 افراد میں چکن گونیا کی تصدیق ہوئی۔ بارشوں کے بعد اس میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سروسز اسپتال کی ڈاکٹر سلمہ خاتون کہتی ہیں کہ اس کی علامات میں ہڈیوں اور جسم میں شدید درد شامل ہے۔ کہ مریض شدید جوڑوں کے درد کے ساتھ آتے ہیں، ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آتے ہیں، اور مریض جب آتے ہیں تو کافی ٹاکسک ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً ہفتہ 10 دن تو اس طرح کی النس چلتی ہے۔ اس کے بعد مریضوں کے جوائنٹ پین، پرسسٹنٹ جوائنٹ پین رہتا ہے جو تقریباً مہینہ 2 مہینے، کچھ لوگوں کو تو اس سے بھی زیادہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر سلمہ خاتون نے بتایا کہ چکن گونیا کے کیسز بارشوں کے بعد بڑھ جاتے ہیں، جس کی بڑی وجہ گندگی اور مچھر ہوتے ہیں۔ یہ ایک وائرس ہوتا ہے جس کو چکن گونیا وائرس کہتے ہیں۔ یہ مچھروں کے ذریعے ہی پھیلتا ہے، مچھر ہی پھیلاتا ہے، اور یہ ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں مچھر زیادہ پائے جاتے ہیں، کچرا ہو، گندگی ہو، جہاں مچھر زیادہ ہو، ہیومیڈیٹی زیادہ ہو، اور یہ سیزن بھی تقریباً انہی میں زیادہ ہوتے ہیں جس سیزن میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر عمر کے افراد چکن گونیا کا شکار ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بڑی عمر کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شہر قائد میں بدلتے موسم کے ساتھ آشوب چشم کے کیسز میں اضافہ۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر اسامہ بن احمد کے مطابق زیادہ تر کیسز ڈسٹرکٹ سینٹرل سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ فاران خان کی رپورٹ۔ بدلتا موسم آنکھوں کے امراض لے آیا، آشوب چشم کے کیسز بڑھنے لگے۔ ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ ماہر امراض چشم کے مطابق بیکٹیریل انفیکشن، الرجی اور جلن آشوب چشم میں مبتلا کرتا ہے۔ گلابی آنکھیں، گاڑھا مادہ اور پانی بہنا آشوب چشم کی علامات ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ بن احمد کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کیسز ڈسٹرکٹ سینٹرل سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ محتاط نہ ہوئے تو یہ مرض وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آشوب چشم کا انفیکشن کیونکہ یہ ابھی پروویلنس میں چل رہا ہے ہمارے پاس، زیادہ تر پیشنٹ اسی کے آ رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ادھر سول ہاسپٹل کے آس پاس یہ بہت زیادہ ہمارے او پی ڈی میں پریزنٹ ہو رہے ہیں کیسز۔ ویسے ہی عام طور پہ اتنے نہیں ہوتے لیکن سیزن میں زیادہ ہو جاتے ہیں عموماً۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ بیماری متاثرہ فرد کے ہاتھ ملانے یا استعمال شدہ تولیوں اور رومال سے بھی لگتی ہے۔ آشوب چشم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔ فاران خان، سٹی 21۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ اردو بازار میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں اب تک دستیاب نہیں۔ صدر اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف نے محکمہ تعلیم سے کتابوں کی اشاعت کے معاملے پر نظر ثانی کی اپیل کر دی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ اردو بازار میں درسی کتب کی عدم دستیابی۔ اردو بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ صدر اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری سہیل اقبال، ندیم اختر، علی محمد بھی موجود تھے۔ اردو بازار ایسوسی ایشن کے صدر ساجد یوسف نے کہا کہ اردو بازار میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 25 سے 30% کتابیں دستیاب نہیں۔ میتھمیٹکس کی پہلی، دوسری اور تیسری جماعت کی کتابیں اب تک پرنٹ نہیں ہوئیں۔ مفاد پرست پبلشرز نے 2 مرتبہ ٹینڈرز کینسل کرایا ہے۔ بھائی اگر یہ 4 دفعہ انہوں نے اسٹے لیا، جو پبلشر اپنی مفاد کی خاطر کوٹ گیا تھا
اور 2 دفعہ ٹینڈر کینسل کروایا ہے. تو مہربانی فرما کے آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ رجسٹرڈ پبلشر ہیں, تو آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں. آپ کسی ایک پبلشر کو مثلا ٹھیکہ نہ دیں, اور مختلف پبلشر جو آپ کے رجسٹرڈ ہیں ان کو آپ ڈیوائڈ کر کے دے دیں. اور مجھے اللہ کی ذات سے بڑی قوی امید ہے کبھی بھی ہماری بک شارٹ نہیں ہوں گی. اردو بازار ایسوسی ایشن کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ دیگر رجسٹرڈ پبلشرز کے ذریعے کتابیں چھپوائی جائیں. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے ہیومینٹیز ریگولر گروپ برائے خصوصی طلبہ کے نتائج کا اعلان کر دیا. امتحان میں کامیابی کا تناسب 88.16% رہا. 76 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. 12ویں جماعت ہیومینٹیز کے خصوصی امیدوار برائے آرٹس ریگولر گروپ کے سالانہ امتحانات کے نتائج جاری. دیوا ہائر سیکنڈری اسکول کی طالبہ طوبہ شبیر نے 1100 میں سے 1014 نمبرز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی. کالج فار ڈیف کے طالب علم کمال کمار بلد اشوک 999 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہے. کالج فار ڈیف کی طالبہ فرح بنت اسرار احمد 977 نمبرز کے ساتھ تیسرے پوزیشن پر آئیں. خصوصی امیدواروں کے امتحانات میں 78 طالبہ نے رجسٹریشن حاصل کی. 76 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے اور 67 کامیاب قرار پائے. کامیابی کا تناسب 88.16% رہا. 13 امیدوار 1 گریڈ، 27 اے گریڈ، 20 بی گریڈ اور 7 امیدوار سی گریڈ میں کامیاب ہوئے. نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیے گئے ہیں. سندھ حکومت نے کراچی شہر میں ٹریفک کے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا. بڑے بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے. غیر قانونی بس اڈے ختم کیے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر شجر انعام میمن کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم اور قانون سازی پارلیمان کا کام ہے. انہوں نے پی ٹی آئی پر NRO مانگنے کا الزام بھی لگایا. اذیتناک ٹریفک نظام سے چھٹکارے کی امید. شہر میں بڑے اور غیر قانونی بس اڈوں کے خاتمے کے دن قریب آ گئے. سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر صحافیوں سے گفتگو میں سینئر وزیر شجر انعام میمن نے عوام کو خوشخبری سنائی اور بولے جلد ٹریفک کے مسائل سے چھٹکارا ملنے والا ہے. بھاری ٹریفک کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام متاثر ہو رہا تھا. وہ اتنی ساری ہیوی بس جو ہے بڑی سائز کی وہ شہر میں ہزاروں کی تعداد میں بسیں جو ہیں وہ مختلف بس اڈوں پہ چل رہی تھیں کہ ہم نے کہا کہ جی ان کو ساری ہیوی ٹریفک کو شہر سے باہر منتقل کریں اور اس کے لیے فری شٹل سروس چلائیں. تو ہم نے فری شٹل سروس چلائی. شرجیل میمن نے کہا کہ ستمبر کے آخر ہفتے میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی بار پریمیم نمبر پلیٹس کا آن لائن اجرا شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا پورٹل تیار کیا جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لوگ گھر بیٹھے آن لائن پریمیم نمبر پلیٹس حاصل کر سکیں گے. 12 اکتوبر کو ایک اور آکشن کراچی میں کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اس سے بھی جو پیسے ملیں گے تو وہ پیسے جو مخیر حضرات سے ہم لوگ وہ پیسے لے رہے ہیں. ذرا وہ مخیر حضرات ہی جو ہے وہ اتنی مہنگی نمبر پلیٹس خریدتے ہیں اور پھر وہ پیسے بھی خرچ ہوں گے سیلاب متاثرین کے لیے جو غریب لوگ ہیں. سینئر وزیر شجر انعام میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی NRO مانگ رہی ہے اور حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے. انہوں نے 9 مئی اور ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں کی تو مقدمات کا سامنا کریں. اگر عمران خان کسی بھی چیز میں ملوث نہیں ہوگا تو رہا ہو جائے گا. اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد نے تجاوزات اور ٹریڈ لائسنس نادہندگان کے خلاف کارروائی کی جس دوران 7 افراد کو گرفتار کیا گیا. رضوان احمد کی رپورٹ. لیاقت آباد میں تجاوزات کا خاتمہ SM توفیق روڈ آزاد ہو گیا. سپر مارکیٹ تا لیاقت آباد نمبر 10 اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ندیم اورنگزیب کی نگرانی میں محکمہ انسدادی تجاوزات نے کارروائی کی جس دوران سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر بولے کہ سرکاری امور میں رکاوٹ بننے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ٹریڈ لائسنس نہ دینے والے دکانداروں کو وارننگ دی گئی ہے. جی ہم نے اینٹی انکروچمنٹ میں تقریباً 6-7 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ ہیبیچول آفینڈرز ہیں. اور ٹریڈ لائسنس کا ایشو آ رہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ جو ان کا سالانہ ٹریڈ لائسنس کا چالان ہوتا ہے کچھ دکاندار اس کو رجسٹ کر رہے تھے تو میں آج اس میٹر کو ریزالو کرانے آیا ہوں کیونکہ ٹریڈ لائسنس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا رائٹ ہے اور دکانداروں کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں اور تبھی ہماری لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوگی تو تبھی بینیفٹس بھی سب کو مل سکیں گے. لیاقت آباد ٹاؤن کے افسر تفضل نے بتایا کہ دکانداروں کی جانب سے ٹریڈ لائسنس عملے سے بدسلوکی پر اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد نے ایکشن لیا ہے. ہمارے سب انسپیکٹر آیا تھا ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے تو یہاں کچھ دکانداروں نے ان سے بدتمیزی بھی کی اور ان سے ہاتھا پائی کی بھی کوشش کری جس کی ہم نے شکایت کمشنر صاحب کو کی جنہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور دکانداروں کا آئے وہ دکاندار ابھی یہاں سے غائب ہو گئے. انشاءاللہ انہوں نے بولا ایڈریس دیں ان کو تھانے بلوا کے ان سے
पूछ करेंगे ऐसा क्यों करा है। एसएम तौफीक रोड पर तजावज़ात का खात्मा तो कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक रवानी में खलल का बड़ा सबब गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, जिनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की ज़रूरत है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल से ही बेखबर। सिंध असम्बली अरकान सब्जियों की कीमतों से नावाकिफ निकले। किसी ने लगाए तुक्के तो किसी ने बनाया खुद ना खरीदने का बहाना। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शाम सुंदर बोले, मैं सब्जियां नहीं बेचता। यूसुफ बलोच सवाल पर सोच में पड़ गए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक सब्जियों की कीमतों पर अंदाजे ही लगाते रहे। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के अहाते में और आज हम अरकान असम्बली से बात करेंगे सब्जियों और फलों की कीमतों पर। क्या हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनको पता है कि मार्केट में जो सब्ज़ी बेची जा रही है उसकी कीमतें क्या हैं? तो आइए इन्हीं से जानते हैं। टमाटर का आजकल तो रेट मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आजकल जो है वो मैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो लेजिस्लेटर हैं। लौकी 120 रुपये किलो मिल रही है मेरे ख्याल से। मुझे बता दें, मुझे वाकई में नहीं पता, मैं काफ़ी टाइम से नहीं, पैसा ले रहे घर वाले। दूध तो मेरे ख्याल से 220 या 240 रुपये चल रहा है। ये मुझे अभी नहीं पता क्या मिल रही है पाले के साथ। ये तो आप हमारी वो कर रही हैं यार। नहीं, मुझे ऐसे रेट तो नहीं पता है क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में 200 के करीब तो ज़रूर होगी। इस तरह से तो चल ही रही है। टमाटर के रेट 200 के करीब ही होगा। दूध लीटर वो भी 200 से ऊपर ही है। गोभी भी सब महंगी है। मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मुझे पालक। ओके। हर कोई खरीदता है, सब्जियों के बगैर अब रहते कैसे। जी, तो जैसा कि अरकान असम्बली की बातें आपके सामने हैं, किसी ने लगाए तुक्के के रेट तो किसी ने बताया कि वो सब्जियां नहीं खरीदते। ये कराची की आवाम ही है जो रोज़ाना महंगाई का सामना करती है और मुख्तलिफ चीज़ों से लड़ती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। सूबे में आसार कदीमा को महफूज बनाने और मज़ारात की हदबंदी से मुतालिक दरख्वास्तों पर अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के तहत आने वाली जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट 1 माह में जमा करवाई जाए। तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत का पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि 27 JITs इजलास के बावजूद गुमशुदा अफराद का तयन तक न कर सके। अदालत ने लड़की कल्याणा की बाजियाबी के बाद दरख्वास्त निपटा दी। दुबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी का पासपोर्ट ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। गगर फाटक रेलवे कॉलोनी कम उम्र बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस सेशन जज की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का जैकब लाइन्स एरिया स्कूल्स का अचानक दौरा। गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल में एक भी कंप्यूटर काबिल इस्तेमाल नहीं था। कोर्स से मुतालिक हेडमास्टर जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुतमईन करने में नाकाम होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने स्कूल से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। कारसाज हादसा केस के तफ्तीशी अफसर की तबीयत नासाज हो गई। अदालत ने 23 सितंबर तक चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी। कराची ताजिर इत्तेहाद ने टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं कि सिर्फ बिजली का बिल उठा लें, टैक्स पर टैक्स आयद किया हुआ है। ये बताएं कि किसी एक विफाकी या सूबाई टैक्स से अवाम या ताजिरों को फ़ायदा मिल रहा है। हर सहूलत के लिए हम अलग से पैसे खर्च करते हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। टैक्सों की भरमार, ताजिर शदीद बेचैनी का शिकार। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर का कहना है कि ताजिरों पर टैक्सों की भरमार है। सिर्फ बिजली के बिल ही उठाकर देख लें, टैक्स पर टैक्स लगा दिया गया। कौन सा टैक्स है जो बिजली के बिलों में वसूल नहीं किया जा रहा? अब फाइलर और नॉन फाइलर का बड़ा इशू बना दिया गया। ये तो बिजली के बिल ही को उठा के देख लें कि ऐसा मुसव्वदा बन गया है, चू चू का मुरब्बा है, कुछ समझ से बालातर है। कौन सा टैक्स ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है? और इसमें भी फाइलर नॉन फाइलर के अब मामला उठाए जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई एक ऐसी वन विंडो इन मामलात को कर ले ताकि ये इबाम ख़त्म हो जाए। अतीक मीर कहते हैं हुकूमत ने साफ कह दिया है कि अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे। ताजिरों के मुतालबे पूरा होना मुश्किल है। कोई एक टैक्स बता दें जिसका फ़ायदा आवाम या ताजिरों को मिल रहा हो। हर सहूलत के लिए अलग पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा। हुकूमत कहती है कि हम अपनी शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कोई मामूली लचक है तो वो इसका कोई हल नहीं है। इसी तरह ताजिर जो कुछ उनकी डिमांड है, यकीनन उसमें बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ने तस्लीम कर भी ली हैं। FBR मानता है कि उससे गलतियाँ हुई हैं,
لیکن اب یہ اتنی متنازع ہو گئی ہے اسکیم کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت جلد اس کا کوئی حل نکلے گا. چیئرمین اور کراچی تاج اتحاد کا کہنا ہے کہ ایف بی آر مانتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بنا کوئی بھی ٹیکس اسکیم کامیاب ہونا مشکل ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. کیمرامین فرحان کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. اسٹاک مارکیٹ سے خبر شامل کریں. 100 انڈیکس 82,000 کی سطح پر کر گیا. ایاز رانا کی رپورٹ. اسٹاک مارکیٹ میں 2 ماہ بعد سرمایہ کاروں کا نیا ریکارڈ. دوران ٹریڈ سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری کی اور 100 انڈیکس میں 1542 پوائنٹس کے اضافے سے 82,000 کی نئی بلند ترین سطح قائم ہو گئی. مارکیٹ ماہر اور ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ احسن مہنتی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں شرح سود کم ہونے سے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہریار بٹ کے مطابق مارکیٹ میں بہت دن بعد تیزی ہوئی جس سے نیا ریکارڈ قائم ہوا. اور جب نیا ریکارڈ ہوتا ہے مارکیٹ میں منافع کا پریشر بھی دیکھا جاتا ہے. کل جب انٹرسٹ ریٹ یو ایس کے اندر کم ہوئے تو دنیا بھر کی مارکیٹس مثبت ڈائریکشن لی ہیں. پاکستان مارکیٹ میں بھی فارن انٹرسٹ بلو چپ اسٹاک کے اندر دیکھا جا رہا ہے اور اسپیشلی فٹسی جو انڈیکس ہے وہ اسکرپٹ جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں. تو آگے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر سرٹن بلو چپس پرفارم کرتی ہیں تو وہ جو اسکرپٹ جنہوں نے نہیں پرفارم کیا وہ بھی پرفارم کرنا شروع کریں گے. مسلسل 3 ماہ نیگیٹو جانے کے بعد $75 ملین سرپلس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے. آٹو سیلز کے نمبرز ہیں وہ بھی انکریز ہوئے ہیں. سیمنٹ کی سیل امپروو ہو رہی ہیں. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹیں کافی بہتر طور پہ نظر آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کار پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کافی ایگریسولی بائنگ کر رہے ہیں. اکراس دا بورڈ آپ مارکیٹ کے اندر بائنگ دیکھ رہے ہیں. دن کا اختتام 957 پوائنٹس کے اضافے سے ہوا اور 100 انڈیکس 81,459 کی سطح پر بند ہوا. کاروبار کے دوران 17 ارب روپے مالیت کے 44 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21.